یہ دشمنی کوئی اچانک زمین سے اگی نہیں ہے، نہ کوئی آسمان سے نازل ہوئی ہے. یہ دشمنی گریجولی یہاں تک پہنچی ہے جس میں چوتھی نسل بھی کوئی شخص طبعی موت نہیں مرا. احسن شاہ کا رول کتنا تھا اور وہ جو ایویڈنس سے ریکی کے کیا وہ سی آئی اے کے پاس موجود ہیں؟ کچھ نہیں ہے. میں نے سارا پورا کیس فائل جو ہے نا، مثل جسے کہتے ہیں تفتیشی مثل، وہ پوری گو تھرو کی ہے. بالاج کا افسوسناک سانحہ ہے اس چوتھی نسل میں اتنے بڑے خانوادے کا ایک نوجوان قتل کرنا. اپنی خاندانی روایات سے ہٹ کے کام کر رہا تھا. بہت کمزور تفتیش ہوئی ہے اور یہ کمزور تفتیش تھی جس کے نتیجے میں احسن شاہ مارا گیا. بالاج کو جو مارا گیا اس کی ایف آئی آر آپ نے اسی روایتی انداز کی درج کی جس طرح احسن شاہ کو مارنے کا روایتی کہانی گھڑی آپ نے. جو دل ول کے لینے کا ڈھب جانتے ہیں وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں. جس نے یہ تانا بانا بنا تھا اس کو پتا تھا کہ ریکوری کہاں شو کرنی ہے، ویڈیو وائرل کہاں سے نکالنی ہے. بلاج کے بارے میں دو باتیں تیفی کے زمانے میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس نے کبھی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کی. پروگرام کا بنا پروگرام تو بڑھ گیا. یہ بلٹ رکھنے والا جملہ ہے اچھا کہ پلوانی تو بڑھ گئی اپنی. یہ عینی شاہد ہیں اس دشمنی کا بھی، مطلب کہ یہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ یہ ٹیپو ٹرکاں والا کے پاس بھی موجود رہے. مطلب کہ صحافی جو ہوتا ہے اس کے بہت سے تعلقات ہوتے ہیں، لنکس ہوتے ہیں خبر نکلوانے کے لیے. پھر اس کے بعد جو اس وقت کے آئی جی، ڈی آئی جی اور مختلف جو لوگ ہوتے تھے، انہوں نے یہ تمام معاملات اپنے سامنے ہوتے تک دیکھے اور انہی کے سامنے مطلب کہا جائے تو بلاج کی تیسری نسل جو ہے اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئی. کیا معاملات ہیں؟ نعیم مصطفیٰ صاحب سے تمام تر ڈیٹیل جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. نعیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. نعیم بھائی، احسن شاہ کے ساتھ جو بھی ہوا اس کی طرف آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ بالکل آغاز میں آپ کچھ مختصر انداز میں ہمیں پورا اس دشمنی کے حوالے سے بتائیں. کس طرح سے شروع ہوئی؟ ٹیپو کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا کسی نے اس دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پولیس کی وجہ سے یہ دشمنی کبھی بھی اپنی اختتام کی طرف نہیں پہنچی. تو میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے، کیونکہ آپ ان تمام چیزوں کے عینی شاہد، اور میں چاہوں گا آپ وہ واقعات بھی ضرور بتائیں جس میں آپ نے ٹیپو کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈسکس کیا ہو یا ٹیپو نے کوئی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہو، یا اس وقت کے جو دیگر کردار تھے، تیفی بٹ، گوگی بٹ یا دیگر لوگ تھے، تاکہ ہماری جو آڈینس ہے اس تک تمام یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن پہنچے، کیونکہ آپ ان تمام جگہوں پہ موجود تھے. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دشمنی ہے نا، یہ دشمنی کوئی اچانک زمین سے اگی نہیں ہے، نہ کوئی آسمان سے نازل ہوئی ہے. یہ دشمنی گریجولی جو ہے یہاں تک پہنچی ہے اس میں چوتھی نسل بھی بلا ٹرکاں والے کے یا ان کے والد سے لے کے اور چوتھی نسل تک کوئی شخص طبعی موت نہیں مرا. نیچرل ڈیتھ کسی کے نہیں ہے. یہ گولی کے ذریعے ہی سب کو قتل کیا گیا ہے. ان کی دشمنی کوئی ایسی خونی برادری نہیں تھی کوئی جو ایک دوسرے کے گتھم گتھا تھے اور ایک دوسرے خون کرتے تھے، ایسی بات نہیں تھی. یہ اصل میں جو بلا ٹرکاں والا خاندان ہے نا، یہ بیسیکلی فن پہلوانی کے ماہر تھے. اس کے دادا بالاج کے پردادا، یعنی پانچویں نسل اگر آپ دیکھ لیں، کہ بڑا نام تھا ان کا اور اس طرح کا نام تھا کہ فن پہلوانی میں یہ برِ صغیر سے باہر بھی جانے جاتے تھے. ہمارے سب کانٹیننٹ میں نہیں، صرف باہر بھی جانے جاتے تھے. یہ جب سے انہوں نے ٹرکوں کا اڈا بنایا، وہ ان کے دادا نے، بالاج کے دادا اور ٹیپو کے والد مرحوم، انہوں نے جب اڈا ٹرک کا بنایا تو دو ٹرک ساتھ ساتھ اڈے ہیں، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ، درمیان میں شاہ عالم چوک ہے. اب تھوڑا چوک کا ری ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ بانسا والا بازار کے ایک سائڈ پہ وہ ہیں اور ایک سائڈ پہ یہ. یہ جو سڑک سنگم پہ ہے اس کے دوسرے پار شاہ عالم مارکیٹ ہے. ان کا بنیادی طور پہ ٹرکوں کا اڈا یہاں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی تجارتی مارکیٹ ہے، منڈی ہے، سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا شاہ عالم مارکیٹ، جو پورے پنجاب سے پورے پاکستان سے لوگ خریداری اس وقت بھی آتے تھے. کہ اس کی ڈیلیوری لے کے بھی آیا کریں گے اور امپورٹ ایکسپورٹ کیا کریں گے. یہ جو سب سے پہلا اڈا تھا یہ پاکستان، پہلے صرف پاکستان گوڈز انٹرنیشنل، پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ، اس سے پہلے انٹرنیشنل، دو تین نام سے یہ چلتے تھے. اچھا. یہ وہاں ٹرکوں کے اڈے سے انہوں نے اڈوں دیکھیں، یہ جو ٹرانسپورٹ ہے نا، اس میں آپ اگر شرافت سے کاروبار کرنا چاہیں تو کوئی کرنے نہیں دے گا آپ کو. بالکل ایسے ہی ہے. پہلی بات تو یہ آپ نے دو سہارے لینے ہوتے ہیں، ایک لوکل انتظامیہ کا یعنی پولیس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اور دوسرا تاجروں کی تنظیمیں. شاہ عالم مارکیٹ میں 8 تنظیمیں ہیں تاجروں کی، ایک بورڈ ہے. 8 تنظیموں کا ایک فیڈریٹنگ باڈی ہے، اس کا نام ہے تاجران شاہ عالم بورڈ، شاہ عالم تاجر بورڈ. ٹھیک ہے. یہ بلا ٹرکوں والے مرحوم جو ہیں بالاج کے دادا، اس مقتول کا تعلق تھا سے سارے کشمیری
اس دور میں جب میں آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں آپ کو, میں سننے سے بات نہیں کرتا, یہ سارے کشمیری تھے. ایک طرف تھے حاجی مقصود بٹ, ایک طرف تھے خواجہ سعد رفیق کی والدہ, پھر تھی اظہر سعید بٹ, اور ادھر تھے ٹیپو ٹرکاں والا اور ان کے دو برادر نسبتی, یعنی حمزلف بھی ایک, اور وہ تھے بھائی پہلوان, بچو اور بہوئی دو تھے, سلطان بہو اور بچو. جو کہ بچو تو ابھی حیات میں ہیں, ان سے بات بھی کی بہت بار ہم نے, ٹیپو کے ماموں. جی جی. یہ سارے کشمیری جو ہیں, یہ پہلے ایک کشمیریوں کا گروپ تھا جو اکراس دی روڈ تھا شالم مارکیٹ کی طرف, اور کشمیریوں کا دوسرا گروہ تھا جو بانسوالا بازار کی طرف تھا. اس کی بیک سائڈ پہ تھا ایک خادم ہوٹل, اب بھی ہے پرانا ہوٹل, خادم حسین بٹ صاحب جو ہمارے بڑے جرنلسٹ ہیں, شہزاد بٹ ان کے والد مرحوم, ان کے والد کا وہ ہوٹل تھا. ادھر پینٹ کی 2 دکانیں تھیں, اب وہ 5-6 ہو گئی ہیں. سامنے ایک پلازا تھا جو مندر میں بنا ہوا تھا. اچھا, مندر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, یہ مندر ہم نے دیکھا تھا. اس مندر میں اظہر سعید بٹ مرحوم, اب وہ بھی فوت ہو گئے, 3 سال ہو گئے. اظہر سعید بٹ مرحوم جو پہلے شالمی مارکیٹ کے, شالم مارکیٹ جو تھی اس کے صدر, پھر انجمن تاجران لاہور کے صدر, شالم تاجر بورڈ کے چیئرمین, پھر لاہور چیمبر کے سیکرٹری جنرل نائب صدر, پھر فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے صدر. مطلب انہوں نے تمام جتنے تاجروں کے منصب ہو سکتے ہیں وہ سنبھالے تھے. انہوں نے بڑے تجربے کار آدمی تھے, پرانے پولیٹیشین تھے, اور پولیٹیشین بھی اس طرح کے تھے کہ جنہوں نے طلبہ سیاست سے لے کے اور گرو کر کے تاجر سیاست تک پہنچے تھے. حاجی مقصود بٹ اور ان کی آپس میں انبن ہوئی. پہلا سب سے پہلے حاجی مقصود بٹ ورسز اظہر سعید. اظہر سعید بٹ کے والد تھے سعید بٹ صاحب مرحوم, وہ بھی تاجر رہنما تھے. ان کی ایک دکان تھی, جسٹ ایک شاپ تھی, اس شاپ کے پیچھے ان کا گھر تھا. اس گھر کی اور شاپ کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ ساری جگہ انہوں نے خرید لی بٹ صاحب نے, اور وہاں والد صاحب جب سعید بٹ صاحب فوت ہوئے, اظہر سعید بٹ صاحب نے وہ ساری جگہ خرید کے اپنا گھر ساتھ ملایا, اور وہاں 3 بڑے باڑہ مارکیٹیں بنا دی. مدینہ باڑہ, یہ باڑہ وہاں بنی ہوئی ہیں باڑہ مارکیٹیں, یہ 3 باڑہ مارکیٹیں بن گئیں. 3 باڑہ مارکیٹیں جب بنی تو حاجی مقصود بٹ کو یہ شبہ ہوا کہ یہ بڑا چودھری بن جائے گا, میری تاجر سیاست ختم ہو جائے گی. اچھا. حاجی صاحب کرتے تھے ٹریڈ, یہ کرتے تھے دکانداری. جو اسٹیشن آدمی ہوتا ہے اس کو ایج ہوتا ہے, ٹریڈر کے پاس تو گاہک آئے گا چنوٹ سے, جھنگ سے, اور کراچی سے مال منگوا لیں گے. یہ یہاں کے رہتوت ہے, شالم مارکیٹ سارا کام کرتے ہیں. تو حاجی مقصود بٹ کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ اظہر سعید بٹ کہیں مجھ پہ سپر سیڈ نہ کر جائیں. ایک دوسرا حاجی صاحب کا پرابلم یہ تھا کہ حاجی صاحب کرتے تھے شہر سے باہر کاروبار, اور وہ ان کی تعلیم کم تھی. اچھا. اظہر سعید بٹ پڑھا لکھا آدمی تھے, اور وہ بیٹھے بھی شالم مارکیٹ میں تھے, اور پلازے بنانے شروع کر دیے تھے. کشمیریوں کے 2 حصے ہو گئے, اظہر سعید بٹ ورسز مقصود بٹ. تیسرا حصہ تھا خواجہ سعد رفیق کی والدہ مرحومہ, خواجہ صاحب کی بیوہ جو تھی, خواجہ رفیق شہید کی بیوہ. خواجہ رفیق شہید کی بیوہ نے, یہ لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ حاجی مقصود بٹ کے ساتھی کوشش کرتے کہ ہمارے ساتھ مل جائیں, اور وہ کچھ خواجہ صاحب کا دیکھیں جو شخص رفیق شہید جس کا نام تھا نا, اس کا جو نیوسنس ویلیو تھی وہ بہت زیادہ تھی. بالکل ایسے ہی ہے. کیوں, ان کو قتل کیا گیا تھا, الزام بھٹو پہ لگا تھا, بڑا مسئلہ. تو ان کو ان کی جو ہمدردی کا ووٹ ملنا تھا, ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ ہمدردی کا ووٹ ہمیں مل جائے. دونوں دھڑے چاہتے تھے کہ یہ مسلم لیگ نون اور قاف اس طرح جدا نہیں ہوئی تھی. اظہر سعید بٹ نے اپنا دفتر اس شالم مارکیٹ میں, باڑہ جہاں بن گئے آج کل, مدینہ باڑہ سے اٹھا کے, پاکستان باڑہ, مدینہ باڑہ, نیشنل باڑہ سب ان کے تھے, انہوں نے وہاں سے اٹھا کے شالمی چوک پہ بالکل سامنے جسٹ اپوزٹ ٹیپو ٹرکالا, بلا ٹرکالا, ان کے سامنے جو مندر تھا, مندر انہوں نے محکمہ متروکہ وقف املاک سے بات کی, اور آنکھوں کے سامنے ہمارے وہاں دفتر بن گیا. بٹ صاحب نے افتتاح کرایا. جب بٹ نے افتتاح کرایا تو حاجی مقصود بٹ, دوست کا دوست دشمن, دشمن کا دشمن دوست, وہ جا کے بلا ٹرکالا سے مل گئے. اچھا. 2 کشمیری اکٹھے ہو گئے. اب لا محالہ اظہر سعید بٹ اور بیگم رفیق شہید وہ ایک طرف ہو گئے, ایک گروپ یہ ہو گئے تھے کشمیری. ان کو یہ خدشہ تھا کہ کاروبار میں, تجارتی تاجر سیاست میں, یا کہیں ملکی قومی سیاست جو ہے, نواز شریف صاحب نئے نئے ابھر رہے تھے. اب ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا مسلم لیگ نون کے لیے کہ دونوں کشمیری ہیں, کس کے سر پہ ہاتھ رکھیں. ٹھیک ہے. وہ دور ایسا تھا. اظہر سعید بٹ نے جب وہ مندر خرید کے دفتر بنایا تو کسی طریقے سے اظہر سعید کے بٹ کے مخالف کر دیا گیا میاں شہباز شریف, میاں نواز شریف کو.
ٹھیک ہے. پہلے وہ وہاں آ کے بیٹھتے تھے, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, جو شالم چوک ہے وہاں آ کے وہ بیٹھتے تھے میاں برادران. اس کے بعد پھر وہ وہاں سے ایک دم مخالفت ہوئی اور شہباز شریف کا پہلا دور آیا, انہوں نے اظہر سعید بٹ کا مندر والا دفتر, متروکہ وقت فیڈرل گورنمنٹ تھی, اس کا صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس نے وہ مسمار کرا دیا. ٹھیک ہے. وہ مسمار ہوا تو الزام آیا ٹیپو ٹرک والا, بلڈر یعنی کہ جو سامنے ان کے کہ جناب لوگ بیٹھے, انہوں نے ہمارے جو ہے نا وہ سینے پہ مونگ دلائے, اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ان کی آپس میں جھگڑی ہو گئی, لیکن وہ اس طرح کی دشمنی نہیں تھی جو بڑھتی رہی. بلا ٹکا والے کو یہ بہت شوق تھا, پہلوان تھے, اور پہلوان بھی اس طرح کے نہیں, رستم ہند کے ساتھ, کیا بات ہے, بڑا نام, عقی کے ساتھ. ہاں جی. مطلب وہ دور جب, اچھا ان کو سپورٹ تھی بھولو پہلوان کے خاندان کی بھی, ظاہر ہی پہلوانی کے تھے, ان کے اکھاڑے میں جاتے تھے, 3 اکھاڑے لاہور میں مشہور تھے, تینوں میں بلا پہلوان جاتے تھے کیونکہ پہلوانی کا بڑا نام تھا. آج کے دادا. جی جی. جب وہ وہاں جاتے تھے تو اس وقت تاجر سیاست سے انہوں نے کہا کہ قومی سیاست کا اگر ہمیں اشتراک نہیں ہوگا, ساتھ نہیں ہوگا, سرپرستی نہیں ہوگی تو ہم چل نہیں پائیں گے. انہوں نے کسی نہ کسی طریقے پہ کوئی بھی اپنا طریقہ بنا, انہوں نے سیاست میں اظہر سعید بٹ کی مخالفت شروع کر دی. وہ تاجر سیاست شالوی تک محدود ہوئی, پھر پنجاب اسمبلی کی رکن بن گئیں بیگم رفیق شہید مرحوم, وہ بن گئیں, خواجہ صاحب کی والدہ وہ بن گئی. ادھر ٹیپو ٹرکاں والے کے والد بلا, امیر الدین بلا جو ہے, وہ بلا جی نے اپنے ساتھ اپنے ایک باڈی گارڈ جوڑ لیے, اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے خدشہ ہے, خطرہ ہے کہ 2-3 طرف سے مجھ پہ مخالفت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں انہوں نے اپنے ساتھی جوڑے, ان کے ساتھیوں میں جو لوگ آئے بعد میں وہ اسی کے قاتل بن گئے بلے کے. ٹھیک ہے. نیفا بابا گنمین تھے, ٹیپو کو گود میں اٹھا کے لے جاتے بھی تھے, وہاں بطور ایس ایچ او لوکل لوہاری سٹی سرکل سمجھ لیں آپ, سٹی سرکل کے ڈی ایس پی بھی چودھری شفقات تھے. چودھری شفقات مرحوم کو یہ ملکہ حاصل تھا, وہ شہردار تھے, کہ ہر تیسری گلی میں ان کا کوئی نہ کوئی واقف ہوتا تھا, اور اسی مخبری کی بنیاد پہ وہ نیٹ ورک بہت مضبوط تھا شفقات کا. مطلب خدا ان کی مغفرت کرے, آپ جو مرضی کہیں ان کے بارے میں, جو مرضی جس طرح کی مرضی تہمت الزام لگائیں, اس شخص کی انفارمیشن بہت تھی. بچو پہلوان کہتے ہیں کہ یہ وہی صاحب ہیں جن کی وجہ سے ہماری کبھی یہ دشمنی ختم نہیں ہو سکی. یہ میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر آپ یہ براڈ کاسٹ کر دیں, کہ یہ دشمنی جو ہے نا اس کو بڑھوتی دی ہی پولیس نے. سٹی سرکل کے کسی نہ کسی کا مسئلہ پولیس کے پاس آیا رہے. جب چودھری تنویر, سعود عزیز, مطلب رانا مقبول صاحب, آپ سمجھے رانا مقبول صاحب مرحوم جب تک ایس ایس پی اور ڈی آئی جی رہے تو یہاں رینکر ہی لگتے رہے. اور معاملات وہ یہی کہ ادھر آ کے کہنا کہ پائن او اینج کر رہے ہیں, ادھر جا کے کہنا کہ پائن او اینج کر رہے ہیں, تاکہ دونوں کو ذرا پمپ اپ کر. پولیس کا محکمہ ڈسپلنری فورس نہیں ہے, ایک کاروباری ادارہ بھی ہے. اس کاروباری ادارے کا کاروبار چلتا ہی تب تھا جب دشمن دار آپس میں گتھم گتھا ہوں, کہ کبھی اس کا مسئلہ آ جائے, اس کا یہ اس طرح حل ہونا ہے, اتنے پیسے بلا لیں گے. پہلوان نے تاجر سیاست سے قومی سیاست میں قدم رکھا, اور قومی سیاست میں جانے کے لیے ان کو ضرورت تھی اپنے ارد گرد حاشیہ برداروں کی, اور ایک ٹھیکیے کہتے ہیں پنجابی میں, کہ ٹھیکیے ہوں جو ہر وقت کہیں واہ واہ بلا جی کیا بات ہے جی, پہلوان جی آپ نے کمال کر دیا. وہ گروپ ایک امرج کیا. 2 کام اس وقت ہو رہے تھے, مسلم لیگ نون کی سیاست لاہور میں امرج کر رہی تھی, اور طلبہ سیاست میں اسلامی جمعیت طلبہ کے مقابلے میں ایم ایس ایف آ چکی تھی, لیکن ایم ایس ایف کے ساتھ جو کیو ایس ایف, پی ایس ایف دم توڑ گئی تھی, کیو ایس ایف قافلی کی, اور مسلم لیگ نون کا وہ ناراض دھڑا جو ارشد امین چودھری کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. وہ طلبہ سیاست. اب آپ دیکھیں گے سہ فریقی جنگ ہے, تاجروں کی ایک جنگ, قومی سیاستدانوں کی ایک جنگ, اور تیسرا طلبہ سیاست. یہ سہ فریقی جنگ جو ہے, اس جنگ نے بلا کو بلا بنایا, ٹیپو کو ٹیپو بنایا, بالات کی حد تک وہ پہنچے نہیں تھے, اور بعد میں ان کو مروایا بھی. مجھے بتائیں کہ بلا پہلوان کے ساتھ کیا ہوا اس پوری دشمنی میں؟ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا کہاں پہ شمار ہو, کہاں پہ ان کی تیفی اور گوگی جو ہے نا, اس پورے منظر میں وہ کب آئے؟ تیفی اور گوگی میں بتاتا ہوں آپ کو لاہور میں بالخصوص اور پنجاب میں بالعموم اپنی سیاسی جماعت کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کو 3 سہاروں کی ضرورت ہے. نمبر 1 نمبر 2 بدماش لٹھیت جس کا اصل و رسوخ ہو علاقے میں, باثر مؤثر لوگ, اور نمبر 3 طلبہ سیاست. ٹھیک ہے. طلبہ سیاست کے جو اکابرین ہیں ان کے بغیر کوئی سیاسی جماعت اپنے پاؤں نہیں بچھا سکتی.
مستحکم نہیں ہوتے وہ جب تک طلبہ سیاست کے جو چند کرتا دھرتا ہیں وہ ان کا ساتھ نہ دیں. بلّہ کو یہ فن آتا تھا. بلّہ جی نے اپنے طور پہ اپنی صرف وہاں چودراہٹ جو ہے وہ قائم کی, لیکن جن لوگوں کو بلّے کی ضرورت تھی, جن کو بلّے کا نام چاہیے تھا, بلّے کا فن پہلوانی چاہیے تھا, بلّے کا اثر و رسوخ چاہیے تھا, تاجروں میں بھی اور پولیس میں بھی, دونوں میں تھا اثر و رسوخ, ان لوگوں نے بلّے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور وہاں ڈیرے پہ جہاں تاش کھیلتے تھے, کڑونج کھیلتے تھے, کھڈا کھڈی ایک جو وہ بچھا کے کھیلتے تھے, یہ سارا کچھ کھیلتے تھے, وہاں بہت جلدی سیاسی بیٹھ کے بھی ان لگ پڑی. ٹھیک ہے. اور جن سیاسی بڑے بڑے جو بزرگ مہر تھے سیاست کے, ان لوگوں نے اس کو اپنے پاس بلایا, بلّہ جی کو, یا ان کے پاس گئے اور ان سے جب کسی نہ کسی طرح ہیلپ مانگی نا, جب ہیلپ مانگی تو ان کا قد بڑھ گیا. ان کا قد نہیں تھا, ان کی ضرورت تھی یہ لوگ, ان کا قد بڑھ رہا تھا. یہ حسین امتزاج ہوا اور اس امتزاج نے مخالف گروپ پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. تیفی, گوگی, اس بڑے غور سے نام سنیے گا, تیفی, گوگی, میاں احسان, ملک احسان, جی. عابد باکسر, یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ وقت کی پیداوار ہیں. اور اس پودے نے جو جنم لیا اور پرورش پائی ہے نا, وہ پائی ہے پولیس کے پانی سے. پولیس نے آبیاری کی ہے اس کی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تیفی بڑھ کے گھر میں سابق وزیر اعظم جو اس وقت سٹنگ وزیر اعظم تھے غلام مصطفیٰ جتوئی, وہ ان کے بیٹے کے ولیمے میں آئے. اچھا. آپ کو دیکھا واقعہ. 2 سگے بھائی, 3 گھر ہیں ساتھ ساتھ, اگر آپ نے گلبرگ میں دیکھا ہو. پہلا گھر ہے خواجہ اظہر گلشن کا جو ان کے بڑے بھائی ہیں. دوسرا گھر ہے اختر رسول, چودھری اختر رسول کی بیٹی تھی, بہن تھی ڈاکٹر پروین رسول, یہاں فورینسک سائنس کی ایکسپرٹ رہی ہیں بڑا عرصہ, پتہ نہیں حیات ہے کہ نہیں. تیسرا گھر تھا تیفی بٹ کا, درمیان میں دیوار تھی صرف, اتنے تعلق تھے گہرے ان کے. تو ان تینوں گھروں میں کیبنٹ کے اراکین, وفاقی اور صوبائی, وزراء اعلیٰ, گورنر, وزیر اعظم, وہ آتے تھے. تیفی بٹ کو جن لوگوں نے بطور بدماش دیکھا, ان کی اپنی نظر ہے, اور ہم نے اس کو دیکھا ایک مؤثر شخصیت کے طور پہ. اچھا. کہ وہ مؤثر کیوں ہے؟ وہ مؤثر اس لیے تھا کہ جن لوگوں نے تیفی کو تیفی بنانا تھا وہ نیچے سے ہوا بھر رہے تھے. اب یہ لگا بات ہے کہ 5 پاؤنڈ کے غبارے میں 10 پاؤنڈ ہوا بھر دی تھی, یہ بات کی بات ہے, لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ہوا تو بھرنے والے موجود تھے. جن لوگوں نے ہوا بھری انہوں نے بلے کے مقابلے میں ایک بت کھڑا کر دیا, اس کا نام تھا تیفی بٹ. تیفی کا کزن تھا گوگی بٹ. گوگی اور تیفی اکٹھے تھے, ملک احسان بھی تھے, عابد باکسر بھی ان کے ساتھ تھے. یہ سارے کے سارے ایک گروپ میں تھے. اچھا, مجھے یہاں پہ ایک اور چیز بتائیں, میں آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, کہ جب بھی کوئی بھی کسی بھی شخص کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بلّہ ٹرکاں والا کا جو قد ہے وہ دن بدن اس میں اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا, ان کے کاروبار میں اضافہ ہو رہا تھا, ان کے اصل و رسوخ میں اضافہ ہو رہا تھا, تو وہیں پہ جو انتظامیہ ہوتی ہے ایک آلٹرنیٹ, تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک وقت یہ شخص اتنا طاقتور ہو جائے کہ ہمارے پاس ہم سے سنبھالا نہ جائے. تو ایک آلٹرنیٹ کے بھی طور پہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک اور شخص بھی اس کے مقابلے پہ ان لوگوں نے اس کو وہ سہولت کاری اور اس کے لیے وہ ماحول پیدا کیا. پھر کیا ہوا؟ دیکھیں, لاہور میں 2 برادریاں, ٹھیک ہے, ایک ارائیں, ایک ہے کشمیری. ٹھیک ہے. یہ جنگ تھی کشمیریوں کے درمیان. ٹھیک ہے. اس میں کسی ارائیں کا کوئی فیکٹر نہیں تھا, کوئی فیکٹر نہیں تھا. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے آپس میں رسم و رواج بھی تھے, ٹھیک ہے, رشتہ داریاں بھی تھیں, ٹھیک ہے, بچے بہویں بیائی بھی ہیں ایک دوسرے کے, لیکن جو مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے نا, اچھا اس کو جنگ کو خون کیوں لگا ہے؟ یہ جو جنگ جسے آپ کہہ رہے ہیں نا, میں جنگ نہیں مانتا ویسے, اس کو خون کیوں لگا ہے؟ گروہی سیاست ہے. اس کو خون کیوں لگا ہے؟ اس کو خون اس لیے لگا کہ پولیس جھوٹے مقدمے درج کرتی تھی.